عزیز طلبہ، محترم بھائیوں بہنوں، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ نکاح کی برکتیں کیا ہیں، اس کی نزاکتیں کیا ہیں، کن مسائل کا اس میں خیال رکھنا چاہیے اور کن برائیوں سے بچنا چاہیے۔ یہ بھی بتلایا تھا کہ جب ہم کسی جگہ رشتہ لے کر جائیں تو کس انداز سے جائیں۔ یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر کہیں سے کوئی رشتہ آئے تو ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، کسی سے مشورہ کریں، استخارہ کریں، یہ ساری باتیں ہم نے بیان کی تھی۔ آج ہم ایک دوسری بات سے آج کی مجلس کی شروعات کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہندوستانی معاشرت کی وجہ سے، کیونکہ اکثریت ہمارے آس پاس دائیں بائیں ایسے لوگوں کی ہے جن کے یہاں عفت، پاک دامنی، ان چیزوں کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، جن کے مذاہب میں وہ ہدایات ان کو نہیں ملی ہیں جن ہدایات سے سماج، معاشرہ، گھر، بہو بہن بیٹی پاکیزہ صفات رہتی ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ان تمام باتوں پر بڑی باریکی سے نظر رکھتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کی سنگت کی وجہ سے ہمارے یہاں پردے کا چلن نہ کے برابر ہے، بلکہ الٹا جن لوگوں سے سماج میں شریعت نے پردہ کرنے کی تاکید نہیں کی ہے ان سے پردہ کیا جاتا ہے، اور جن سے پردہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے ان سے پردہ نہیں کیا جاتا۔ اور اس بات میں اکثر کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ کون محرم ہے، کون غیر محرم ہے، کس سے نکاح ہو سکتا ہے، کس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہم شروع میں اسی طرح کی کچھ باتیں بتانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے۔ نسب سے جو رشتے بنتے ہیں اور ان میں جو محرمات ہیں ان کا تذکرہ قرآن شریف نے بیان فرمایا ہے، اور وہ 7 ہیں، یعنی اصول 7 ہیں، باقی اس کی شاخیں اور ہیں۔ اس میں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، سگی بہنیں، پھوپھیاں، سگی پھوپھی، خالائیں، سگی خالہ، بھتیجی، سگی بھتیجی اور بھانجی، ان سے نکاح حرام ہے، کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ آپ کی ماں، آپ کے والد کا انتقال ہو جائے تو آپ ماں سے رشتہ نہیں کر سکتے۔ رشتہ آپ کا ماں بیٹے کا ہی رہے گا۔ یہ آپ کی سگی ماں ہو یا آپ کے باپ کے نکاح میں رہی ہو، وہ بھی ماں کے درجے میں ہے، اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی آدمی مر جاتا تھا تو جیسے اس کی میراث وارثوں میں اس کے بیٹوں میں بٹتی تھی، ایسے ہی اگر ماں، اس زمانے میں کئی کئی بیویاں رکھتے تھے، یہاں تک کہ 10 بیویوں کا ذکر ہے۔ کافر لوگ 10 بیویاں رکھتے تھے،
تو ایسی صورت میں لڑکوں کو اپنی سگی ماں نہیں، دوسری ماں، سوتی ماں اگر کسی کو پسند آ گئی کسی لڑکے کو، تو وہ اس پہ اپنی چادر پھینک دیتا تھا اور باپ کے انتقال کے بعد اس کو اپنے نکاح میں لے آتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی بے حیائی کی بات تھی، ماں سے کوئی بیٹا نکاح کر لے، تو اسلام نے اس کو حرام قرار دیا اور یہ حرمت ابدی قرار دی۔ جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے جو تمہارے بیٹے کی بیوی ہے، کسی وجہ سے بیٹا طلاق دے دے، اس کو حادثہ پیش آ جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے۔ تمہارے باپ نے جس سے شادی کی، وہ شادی ایک تو آپ کی سگی ماں سے کی، ایک دوسری ماں سے کی، تو جتنی عورتیں اس کے نکاح میں ہیں، بیٹا ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے بیٹیاں ہیں، جو آپ کی سگی بیٹی ہے یا عورت، ایسی عورت سے آپ نے شادی کی جس کی پہلے سے بیٹیاں ہیں ایک دو، اور وہ جوان ہو گئی، آپ کو اچھی لگ رہی ہیں، آپ چاہیں کہ اس کی ماں کو بھی رکھیں، اس کی بیٹی کو بھی رکھیں، تو یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے، لیکن اس کی ماں آپ کے نکاح میں ہے، اسی لیے اس عورت سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ بہنیں، تو بہنیں آپ کی، ایک تو وہ جو آپ کی سگی ماں سے آپ کی بہن ہے، ایک سوتی ماں سے جو بیٹی ہے، اس بہن سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے پھوپھی، ایک پھوپھی تو وہ ہے جو آپ کی سگی پھوپھی ہے، یعنی آپ کے باپ کی سگی بہن، اور ایک پھوپھی وہ ہے جو آپ کے سگے باپ کی سگی بہن نہیں ہے، بلکہ آپ کی ماں کی سوکن اس کی لڑکی ہے، تو وہ بھی آپ کی پھوپھی کے درجے میں ہے، آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ایسی خالائیں، ایسے ہی بھتیجی، آپ کے بھائی کی لڑکی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اگر وہ بھائی آپ کا سگا ہے تو سگی بھتیجی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے بھانجی، آپ کی بہن کی سگی، جس طرح سے بہن سے شادی سگی بہن سے جائز نہیں ہے، حرام ہے، ایسے ہی اس کی بیٹی سے، اگر وہ سگی بیٹی ہے اس کی، آپ کا نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو ایک تو یہ نسب کی وجہ سے محرمات ہوتی ہیں، اور ایک رشتہ اور ہوتا ہے رضائی محرمات کا۔ رضائی ماں، آپ کی ماں اصلی اور ہے، لیکن کسی وجہ سے آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا، آپ کی ماں بیمار ہو گئی، یا اس کو دودھ نہیں آتا ہے، تو بچے کو پالنے کے لیے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے کسی اور عورت کی خدمات حاصل کی گئی کہ وہ ہمارے بچے کو دودھ پلائے،
تو دودھ پلانے سے وہ عورت اس بچے کی رضائی ماں ہو گئی، تو رضائی ماں ہے، اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کی سگی بیٹیاں جو ہیں وہ رضائی بہن ہیں، اس سے بھی اس بچے کی شادی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس کے اور بھائی ہیں، وہ اگر اس رضائی ماں کی بیٹیوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ عورت ان کی رضائی ماں نہیں ہے۔ اسی طرح سے رضائی بیٹیاں، آپ کی ماں نے آپ کے ساتھ کسی اور لڑکی کو، وہ آپ کی ماں کی سگی بیٹی نہیں تھی، اس کو دودھ پلایا، وہ آپ کی رضائی بہن ہے، آپ کی ماں کی بیٹی ہے وہ۔ اسی طرح سے پھوپھیاں، خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، تفصیل اس سے پہلے ہم نے کر دی ہے، تو اب آپ اس کو سمجھ لیں۔ تو رضائی سلسلے، رضائی محرمات بھی نسبی محرمات کی طرح سے ہیں، ان سے نکاح جس نے دودھ پیا ہے اس کا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور نکاح کی وجہ سے 4 اور عورتیں ہیں جس سے آپ کا نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ ایک، آپ کی بیوی کی سگی ماں، وہ آپ کی ساس ہے، ساس سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہو، آپ کے بیٹے کی بہو، اسی طرح سے باپ کی بیوی، اسی طرح سے ربیبہ، یعنی اس عورت کی حقیقی اولاد، لیکن آپ کے باپ سے اس نے شادی کی، لیکن یہ لڑکی کسی دوسرے آدمی کی حقیقی لڑکی ہے، تو اس سے بھی آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب ہم آتے ہیں، کچھ اور رشتے ہیں جو اسی طرح سے حرمت پر دلالت کرتے ہیں۔ کسی آدمی نے کسی گھر میں ایک لڑکی سے شادی کی، وہ 1-2 سال رہتا رہا، تب تک اس لڑکی کی چھوٹی بہن بالغ ہو گئی، جوان ہو گئی، اور جب جوان ہوئی تو اس کی جوانی نکھر کر آئی، اب اس کا دل چاہتا ہے کہ اس لڑکی سے بھی میں شادی کر لوں، اس کو بھی اپنی بیوی بنا لوں۔ شریعت میں حرام ہے، جائز نہیں ہے 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا، یا بیوی اور اس کی حقیقی پھوپھی کو یا اس کی خالہ کو بیک وقت نکاح میں رکھنا، یعنی بیوی ہے نکاح میں اور اس کی سگی پھوپھی، سگی خالہ، اس سے بھی آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ایک اور عورت کسی دوسرے کے نکاح میں ہے لیکن آپ کے دل کو بھا گئی، آپ اس سے بھی گپ چپ نکاح پڑھوا لیں اور اس سے میاں بیوی کے تعلقات رکھیں۔ مان لیجئے اس کا شوہر کہیں باہر گیا ہوا 2-4 سال کے لیے، جیسے آج کل اکثر چلے جاتے ہیں، خلیجی ممالک چلے جاتے ہیں، امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ چلے جاتے ہیں، تو وہ عورت کسی دوسرے کے نکاح میں ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ بہت لمبی مدت سے اکیلی ہے، آپ نے ایسا چکر چلایا کہ اس عورت سے بھی نکاح کر لیا۔ دنیا والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ نکاح کیا ہے، لیکن وہ نکاح نہیں ہے، حرام کاری ہے۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو آپ نے 3 مہینے میں باقاعدہ طلاق سنی دی ہے، طلاق مغلظہ بائنہ،
باقاعدہ طریقے سے 3 مہینے میں توہر کی حالت میں طلاق دے کر آپ نے الگ کیا اس کو. اب آپ پچھتا رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں پھر سے اس عورت سے نکاح کر لوں، تو آپ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے. ہاں ایک صورت ہے نکاح کی، اور وہ یہ ہے کہ وہ عورت اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، بغیر کسی سازش اور مشورے کے کسی دوسرے مرد سے شادی کرے اور پھر اس کا انتقال ہو جائے، یا نہ نبھے، دونوں میں جدائی ہو جائے، طلاق ہو کے الگ الگ ہو گئے، عدت گزر گئی، تو اب آپ اس عورت سے نکاح کر سکتے، اس کے بغیر نہیں. آج کل جو ہو رہا ہے کہ جاہلوں کو پتہ تو رہتا نہیں ہے طلاق کیسے دینا چاہیے، طلاق کا سنت طریقہ کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ایک ہی سانس میں 3 طلاق نہیں کہے گا تب تک طلاق ہوگی نہیں، اس عورت سے جدائی ہوگی نہیں. اس عورت نے تو میری زندگی خراب کر رکھی ہے، ایسے کہتا ہے آدمی. اور پھر جب طلاق ہو جاتی ہے تو کوئی دوسری عورت اس کو ڈھنگ کی مل نہیں رہی ہے جیسی چاہتا ہے، یا ملی لیکن وہ اتنی تیز ہے کہ اس کا جینا مرنا سب اس نے اجیرن کر رکھا ہے. تب ایسی صورت میں وہ چاہتا ہے کہ وہی پہلی والی میری ٹھیک تھی، میں اسی سے کسی طرح سے نکاح کر لوں. تو سازشیں کرتے ہیں اور ادھر طلاق دی. ایسے ایسے واقعات بھی آئے ہیں یہاں ہمارے یہاں یو پی میں. پہلے اکثر بڑے لوگوں کے یہاں، زمینداروں کے یہاں ایک تدری ہوتی تھی. تدری کا مطلب ہے ایک ایسا مکان، بیٹھک ٹائپ، جس کے 3 دروازے ہوتے تھے. تدری کا مطلب 3 دری، در کے معنی دری، در سے بنا ہے دروازہ. تو ایک دروازے سے گھسا تو طلاق دے دی اس نے، اور دوسرے دروازے سے نکل گیا. یا ایسا کرتے ہیں اس نے طلاق دے دی تھی، ایک دوسرے آدمی سے سازش کے تحت نکاح کرا دیا اس کا، تو جس مجلس میں نکاح ہوا اسی تدری میں ہوا. تو یہ پہلے دروازے سے داخل ہوا تھا، مجلس سے نکاح منعقد ہوئی اور قاضی نے نکاح پڑھایا، ایجاب و قبول ہوا، لین دین ہوا. اب اس کے بعد جب نکلا تو طلاق دے کے نکل گیا. اب یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے شوہر کے لیے یہ عورت حلال ہو گئی کیونکہ اس کا نکاح تو ہو گیا نا دوسری عورت سے. لیکن یاد رکھیں یہ کھلم کھلا حرام کاری ہے، ایسے عورت حلال نہیں ہوتی. اس کا نام بعض لوگوں نے حلالہ رکھ دیا، یہ حلالہ نہیں، کھلا ہوا حرامہ ہے. ہیلے بہانوں سے شرعی حکم بدلتے نہیں ہیں، اور نہ ایسے کوئی عورت حلال ہوتی ہے نہ حرام ہوتی ہے. وہ جس کے نکاح میں ہے اسی کی عورت ہے وہ. اور اگر کسی کے نکاح میں نہیں ہے اور تم نے کسی دوسرے کے لیے حلال کرنے کے لیے یوں ہی فارملٹی کے لیے نکاح پڑھوایا اور اس کے بعد دروازے سے نکلے تو طلاق دے دی، تو آپ کی نیت پہلے ہی خراب تھی، یہ نکاح ہوا ہی نہیں. یہ نکاح ایسا ہی ہے جیسے نکاح متعاشیوں کا، جیسے وہ جائز نہیں ہے ایسے یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے.
تو ایسی عورت بھی آپ کے لیے جس کو آپ نے شرعی طریقے پر 3 طلاق دی ہے اور ابھی وہ آپ کے نکاح سے نکل چکی ہے، کسی اور مرد سے اس نے شادی نہیں کی، آپ دوبارہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو نہیں ہو سکتی اس سے شادی آپ کی۔ ایسے ہی بعض لوگ ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عورت سے اس کا پیچھا چھوٹ گیا، وہ عدت گزارنا شروع کر دیتی ہے، اور بعض جاہل تو اس کو عدت گزارنا ہی نہیں دیتے ہیں، اس کے میکے والے آتے ہیں، جیسے ہی ان کو بھنک لگتی ہے کہ طلاق ہو گئی لڑکی کی، آتے ہیں اس کو پردہ اڑایا اپنے گھر لے گئے اور وہاں جا کے دوسرے لڑکے سے شادی کر دی۔ جائز نہیں ہے، ابھی یہ عدت گزار رہی ہے، یہ اس کے نکاح میں ہے، ابھی طلاق پوری نہیں ہوئی ہے، اس کے نکاح سے نکلی نہیں ہے، اس نے ایک طلاق دی تھی، یا ایک مجلس میں 3، 30، 300، 3000 طلاق دے دی، پھر بھی ایک ہی طلاق ہے وہ شرعی طور پر۔ اس کی حماقت کی وجہ سے شرعی احکام نہیں بدلیں گے۔ طریقہ یہ ہے کہ ایک طہر میں گواہوں کی موجودگی میں پاکی کی حالت میں آپ اپنی زوجہ کو ایک طلاق دے سکتے ہیں۔ اگر اس کے برخلاف آپ کر رہے ہیں تو آپ شرعی طلاق نہیں دے رہے ہیں، اس کو فقہ حنفی بھی طلاق بدعی مانتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ بہت زمانے سے جھگڑا کھڑا کیا ہوا ہے، ایک طرف اس کو بدعت بھی مانتے ہیں اور پھر اس کو جاری بھی کر دیتے ہیں، اور یہ الزام حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگا دیتے ہیں کہ انہوں نے حکم دیا تھا، انہوں نے حکم دیا تھا۔ ان سے پہلے تھے حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ، ان سے پہلے رسول اکرم کا زمانہ ہے۔ آپ کا یہ ماننا کہ 3 طلاق ایک مجلس کی 3 ہوتی ہے، یہ حضرت عمر نے حکم جاری کیا تھا، اس کا پکا ثبوت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہ حکم نہیں تھا، رسول اکرم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ اگر دیا ہوتا تو آپ حضرت عمر فاروق کے ذمہ یہ بات نہ لگاتے، سیدھے کہتے کہ رسول اکرم نے ایسا حکم دیا۔ لیکن زبان درازی اور زید و ہٹ دھرمی، تعصب اور اندھا تعصب، حلال کو حرام، حرام کو حلال کرا رہا ہے اور ذرہ برابر نہیں شرماتے۔ اور جو علماء حق یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کسی مرد نے جہالت سے ایک مجلس میں ایک بار میں 3 طلاق دے دی، طلاق 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 کہا، یا یوں کہا کہ تجھے 3 طلاق ہے، تو یہ 3 نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی ہے۔ جیسے اگر وہ کہے تجھے 10 طلاق ہے تو 10 طلاق نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح سے 3 بھی نہیں ہوتی، شریعت نے ایک طہر میں جتنی طلاق دینے کا حکم دیا ہے وہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عجیب معاملہ ہے ان لوگوں کا، ایک بندوق سے کسی نے 3 گولیاں چلائیں، آدمی پر داغ دی، وہ مر گیا، اب یہ کہتے ہیں ان کی عدالت میں لے جاؤ، کہتے ہیں کہ ایک ہی گولی مانی جائے گی، لگی ہے اس کو 3 گولیاں۔ تو ان یار بھائیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ طلاق بندوق کی گولی نہیں ہے، کیونکہ اگر ریوالور سے 12 بور کے کسی نے 12 گولیاں داغ دی تو آپ کتنی مانو گے؟ گولی تو 12 داغی گئی ہے۔ اگر کسی نے 12 طلاق دے دی آپ 12 طلاق مانو گے؟ نہیں مانتے۔ تو ایسی حماقت کی بات کیوں کہتے ہو؟ جو جاہل آدمی آپ کے بہکائے میں تو آ جاتا ہے، لیکن اگر ذرا سا غور کرے تو آپ کی بات غلط ثابت ہو جاتی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح سے
کوئی آدمی بیک وقت نکاح میں 4 بیویوں سے زائد نہیں رکھ سکتا. چار بیویوں سے زیادہ نہیں. اگر ان 4 میں سے کسی ایک کو طلاق دی، ایک توہر میں ایک طلاق دی جو شرعی طریقہ، ابھی وہ عدت کے اندر ہے، یہ ایک اور بیوی سے یا اس کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا. اسی طرح سے آپ حج کے سفر میں نکلے، آپ کو کوئی خاتون پسند آ گئی، آپ نے وہیں نکاح کا پیغام دے دیا اور آپ نے اسی حال میں احرام کی حالت میں نکاح کر لیا اس سے، اور کسی جاہل نے آپ کا نکاح پڑھا دیا، تو وہ آپ کی بیوی نہیں ہے. اس حال میں نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. شریعت کا حکم یہ ہے. تو آپ ان باتوں سے باخبر رہیں. جو نکاح اسلام میں منع ہے وہ بھی آپ جان لیں. متع کا نکاح، کسی عورت سے یہ کہیں کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، 1 مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، مجھے اس شہر میں 15 دن رہنا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے نکاح کر لوں 15 دن کے لیے. وہ کہے ٹھیک ہے، تو اس آدمی کو بیوی بھی مل گئی، کھانا پکانے والی بھی مل گئی، اور رہنے کے لیے مکان بھی مل گیا. تو ہمارے یہاں شیعوں کے یہاں یہ بہت پرچلت، لیکن شریعت میں یہ جائز نہیں ہے. ناجائز نکاح حرام ہے یہ بتا. اسی طرح سے کسی لڑکی کو حلال کرنے کے لیے، یار میرا دوست تھا، اس کی بیوی اس نے طلاق دے دی حماقت میں، غصے میں، اب وہ دیکھیے وہ بیوی بڑی اچھی ہے، خوبصورت ہے، بڑا مال والی ہے، یہ ہے وہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی دوسرا آدمی نکاح کر لے، سازش کر کے اپنے دوست سے کرا دی اس کی شادی. کس لیے؟ تاکہ اس عورت کو حلال کر دے اس کے لیے. 2-4 دن اس کے ساتھ رہی اور پھر اس کے بعد اس نے طلاق دے دی. اب یہ پہلے آدمی کے لیے حلال ہو گئی، نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ حرام ہے، یہ حلالہ نہیں ہے، حرامہ ہے، یہ ناجائز ہے. رسول اکرم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له. جو آدمی کسی عورت کو دوسرے کے لیے حلال کرے اور جو کروائے، کسی دوسرے کو کرائے کا سانڈ لے کر کہے کہ اس عورت کو میرے لیے حلال کر دو، 2-4 دن کے لیے شادی کر دو، پھر طلاق دے دینا، تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. اسی طرح سے کوئی عورت عدت میں ہے، عدت کی حالت میں نہ آپ پیغام بھیجیں گے نہ اس سے نکاح کریں گے. اسی طرح سے زبردستی نکاح کر لینا. کوئی عورت آپ کو پسند آ گئی، بڑی اچھی ہے، خوبصورت ہے، وہ آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ زور زبردستی سے بندوق کی نوک پر اس کے ماں باپ کو ڈرا کر، اس عورت کو ڈرا کر، اگر تو نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں تیرے باپ کو قتل کر دوں گا، تیرے گھر میں آگ لگا دوں گا، تیری ماں کو ختم کر دوں گا، تیرے بھائی کو ختم کر دوں گا. اب وہ مجبوراً اپنے بھائی کو بچانے کے لیے، ماں کو، بہن کو بچانے کے لیے تم سے نکاح کے لیے تیار ہو گئی، تو تیار نہیں ہوئی ہے، وہ مکرہ ہے. آپ نے زبردستی اس کو مجبور کیا ہے نکاح کے لیے. یہ نکاح بھی جائز نہیں ہے. کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے تو وہ ناجائز ہے. لا اکراہ فی الدین جیسے کہا گیا ہے، ایسے ہی طلاق المکرہ لا یجوز. زبردستی کی طلاق، کبھی اپنی بیوی کو طلاق دے، کس لیے طلاق دلوا رہا؟ تاکہ اس عورت سے میں نکاح کر لوں. تو اس میں زبردستی بندوق کی نوک پر طلاق دلوائی، یہ طلاق نہیں ہوئی. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو اس بنیاد پر کتنا ستایا گیا،
لیکن انہوں نے کہا نا یہ طلاق ہوتی نہیں، ایسے ہی زبردستی کا نکاح بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب آئیے، یہ تو سب باتیں ہو گئی، اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں، نکاح کے کچھ شرائط، کچھ حدود، کچھ آداب ہیں نہیں ہیں؟ ہاں جی، آداب بھی ہیں، شروط بھی ہیں، اور اس کے حدود بھی ہیں۔ کوئی لڑکی جوان ہے، آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، معلوم کرایا، پتہ چلا لڑکی کوئی کورس کر رہی ہے، اس سے پہلے نکاح اس کے گھر والے نہیں کریں گے، آپ خاموش بیٹھے ہوئے، آپ کہیں ادھر ادھر چلے گئے، آئے تو پتہ چلا کہ کسی اور لڑکے نے اس لڑکی کے لیے پیغام نکاح بھیجا، آپ نے اس کے گھر والوں سے کہا آپ اس لڑکی کا نکاح مجھ سے کر دیجئے، میرے پاس اتنی زمین ہے، مکان ہے، فیکٹری ہے، ایسا ہے ویسا ہے، سرکاری نوکری ہے، اتنے لاکھ میں کماتا ہوں، آپ کی بیٹی کو بڑا اچھا۔ اور وہ جو آدمی تھا پہلے، وہ بیچارہ اتنے حیثیت کا نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے گھر والے اپنا فیصلہ بدلنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسلام نے سرے سے یہ بات ہی ناجائز قرار دے دی کہ آپ کسی کے نکاح پہ، کسی کے پیغام نکاح پہ آپ اپنا پیغام بھیجیں۔ آپ کو پتا ہے کہ کسی اور نے اس کو رشتہ بھیجا ہوا ہے، تب تک جب تک وہ منع نہ ہو جائے، آپ کے لیے کوئی سازش کرنا، پیغام نکاح بھیجنا ناجائز ہے۔ یہ شریعت میں سخت نافرمانی اور فسق کا کام ہے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، لیکن باپ نکاح نہیں کر رہا ہے۔ کیوں نہیں کر رہا بھائی؟ وہ جی ایسا ہے کہ پہلے حج کر لیں، پھر اس کے بعد نکاح کریں گے لڑکی کا۔ اچھا جی، کسی اور سے پوچھو، بچی جوان ہو گئی، اگر آپ رشتہ کریں تو میں آپ کو کوئی رشتہ بتاؤں، تو کیا کرتا ہے، اس کو رشتہ نہیں چاہیے، کہتا ہے ہاں ہاں رشتہ تو کریں گے، لیکن ابھی تھوڑا سا رک جاؤ، ذرا ایک دکان بنا لے، دیکھو ہمارا مکان یہ پرانا مکان ہے، اس کو کھسا کر ہم نیا بنا لے، پھر اس کے بعد شادی کریں۔ ایسے ہی لڑکے کیا کرتے رہتے ہیں لوگ، لڑکا جوان ہے، وہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہے، بچہ ابھی کچھ کما نہیں رہا ہے، ابھی اس کی سرکاری نوکری نہیں لگی ہے، ابھی دن ہی کیا ہیں، ابھی کوئی وقت تھوڑا ہی نکلا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری کہانیاں، یہ سارے ہیلے بہانے ناجائز ہیں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، یہ فعل امر ہے، امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اگر آپ جوان ہو گئے ہیں، بیوی کی تمام ضرورتیں، کھانے پینے، رہنے سہنے، اوڑھنے بچھانے سے لے کر اس کی جنسی ضرورتیں آپ پوری کرنے کے لائق ہیں، تو آپ کو نکاح کرنا ضروری ہے۔ اور کسی وجہ سے آپ مکان دکان تو سب کچھ ہے، کھانے پینے کے لیے سب کچھ ہے، لیکن عمر ابھی چھوٹی ہے، تو آپ کے لیے حکم نہیں ہے، امر نہیں ہے وجوب کا، واجب نہیں ہے آپ کے لیے۔ ایسے ہی آپ جوان ہیں، عمر پوری ہو گئی ہے، لیکن کہیں بیوی کو رکھنے کی جگہ نہیں آپ کے پاس، مکان نہیں کوئی، آپ خود ہی ادھر ادھر رہ کر گزارا کر رہے ہیں، کہیں مسجد میں ٹھہر گئے، مدرسے میں ٹھہر گئے، کہیں کسی اور جگہ ٹھہر گئے، تو ایسے میں بیوی لائیں گے، اس کو کہاں رکھیں گے؟
شریعت نے کہا نکاح مت کرو. مکان ہے لیکن کھلانے کے لیے کچھ نہیں، اتنی تنگ دستی ہے کہ آپ کا پیٹ مشکل سے بھرتا ہے، تو آپ نکاح نہ کرو. لیکن والدین کے پاس اگر ایسا کوئی رشتہ آئے کہ فلاں لڑکا ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے، صحت مند ہے، اخلاق مند ہے، نماز روزے کا پابند ہے اور بڑا خوش اخلاق ہے، آپ کی بیٹی سے نکاح ہو جائے تو بہت اچھا ہو. آپ نے کہا ٹھیک ہے. کیا کرتا ہے لڑکا؟ نہیں ابھی تو پڑھائی سے فارغ ہوا ہے، ابھی کوئی کام نہیں کرتا، یا کاروبار ڈھونڈ رہا ہے، نوکری تلاش کر رہا ہے، کام ڈھونڈ رہا ہے. نہیں اس کا خود ٹھیک نہیں، ہماری بچی کو کیا کھلائے گا. بہت سارے لوگ یہی سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. دیکھو تمہاری ذمہ داری اور تمہاری کفالت میں تمہارے گھر میں کوئی لڑکا ہے، لڑکی ہے، جوان ہے، شادی کی عمر کو پہنچ گیا ہے لیکن غیر شادی شدہ ہے، یا شادی کی تھی بیوی کا انتقال ہو گیا، شادی کی تھی شوہر کا انتقال ہو گیا، لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، تو دیر مت کرو. اگر کوئی رشتہ آتا ہے تو رشتہ کر دو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. آپ سوچیں لڑکی کے یہاں سے ملے گا کیا؟ وہ تو یتیم لڑکی ہے، اس کے ماں باپ تو بہت غریب ہیں، اگرچہ سگڑ ہے، اچھی ہے، شکل و صورت کی بہتر ہے، سلیقہ مند ہے، با اخلاق ہے، پڑھی لکھی ہے، لیکن بھائی صرف اتنے سے ہی تو کام نہیں چلتا نا، کچھ اور بھی چاہیے. تو یہ سوچ آپ کی اسلام کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر یہ فقیر ہیں، نادار ہیں، تنگ دست ہیں، پھر بھی شادی کر دو. شادی کر دیں، کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، اور ان کی زندگی کیسے گزرے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. ایک آدمی 10 روپے، یوں کہہ لیجئے 10,000 روپے مہینہ کماتا ہے، اب اس کی شادی کر دیا آپ نے. ابھی تک ایک آدمی کا خرچ تھا، اب 2 کا خرچ ہو گیا، میاں بیوی دونوں ہو گئے، تو کہاں سے آئے گا؟ اللہ پہ بھروسہ رکھو. ابھی یہ اپنے نصیب کا پا رہا تھا، اب ایک نصیب اور اس کے ساتھ آ کر جڑ گیا تو اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ بھی اس کی آمدنی کا نکال دے گا. 1 2 نہیں، سینکڑوں واقعات، حکایتیں، قصے، کہانیاں موجود ہیں، صحیح سچی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اللہ تعالی کے اس پیغام اور گارنٹی کی صداقت کی گواہی دیتی ہیں. تو کر دینا چاہیے، اور کسی بھی طرح کا خدشہ دل میں نہیں لانا چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے. اجی شادی میں، اور ٹھیک ہے شادی کریں گے، پہلے منگنی تو ہو جائے. یہ منگنی کی جو رسم ہمارے یہاں چل رہی ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اسلام تو چٹ منگنی پٹ بیاہ کا قائل ہے. بعض لوگ لڑکی والے کے یہاں سے کافی دنوں تک کھاتے پیتے رہنے، تحفے تحائف وصول کرنے، ان پر اپنی چودراہٹ
قائم کرنے کے لیے اس سال منگنی کی ہے، اگلی سال نکاح کریں گے جی، نکاح بھی کر دیا. بعض لوگ تو ایسے ہیں، رخصتی نہیں کی، نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں کی. اب اس کے یہاں بچے کی سسرال کے یہاں آنا جانا ہے. اب اگر وہ لڑکی والے ان کو اچھا کھلائے نہیں، پلائے نہیں، آتے جاتے تحفے نہ دیں، ان کو کپڑے نہ بنوائیں، ان کو گھڑیاں نہ دلوائیں، تو نہیں جی وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، مناسب لوگ نہیں ہیں. جی ہم تو سمجھتے تھے کہ بڑے لوگ اچھے لوگ ہیں، لیکن بھائی یہ تو شریف لوگ نہیں، بڑے کنجر لوگ ہیں. آپ کو دے نہیں رہے تو کنجر ہو گئے. ارے کنجر تو آپ ہیں جو زبردستی وہاں پہنچ جاتے ہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے اور مانگنے کے لیے تحفے تحائف. کہاں تک دے گا آدمی؟ 1 سال 2 سال 4 سال 4 تک منگنی کر کے رکھتے ہیں، اور ایک بار بھی اگر ان کی طرف سے تھوڑی سی کمی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو پھٹ منع کر دیتے کہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. پوچھ لو علماء کرام سے، فتوے نکلوا لو. اس نیت سے منگنی کرنا کہ کھانے پینے کا دھندا چلتا رہے گا، تحفے تحائف کا دھندا چلتا رہے گا، ہماری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ بیچارے اپنا مکان اور دکان بیچتے رہیں گے. ناجائز ہے یہ، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. کھلواڑ سے بچیں. آج آپ کے پاس بیٹا ہے تو آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور بیٹی والے کی بے عزتی پہ کمر باندھ رکھی ہے آپ نے. کل کو آپ کے ہاں بیٹی ہو گئی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو پسند آئے گا کہ کوئی آدمی اسی طرح سے 1 2 سال تک کھاتا پیتا رہے اور پھر آپ پر الزام لگا کر اور رشتہ ختم کر لے؟ آپ کو اچھا لگے گا؟ اس لڑکی کے دل پر کیا گزرے گی؟ اب تو یہ آپ کی لڑکی ہے نا. اب ذرا پوچھئے، اپنے دل سے پوچھئے، آپ کی لڑکی کو جو تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کا آپ کے دل پر کیا اثر ہے؟ تو سوچ سمجھ کے اس طرح کی حرکتیں کریں آپ. شریعت نے اسی لیے دیندار لڑکا، دیندار لڑکی، دیندار گھرانہ، اس کو اہمیت دینے کے لیے کہا ہے. یہ ہر زمانے میں، آپ مالدار ہوں، آپ متوسط طبقہ سے تعلق رکھتے ہو، آپ غریب ہوں، کوئی بھی حکومت آ جائے، کسی بھی ملک میں آپ ہوں، یہ جو نسخہ رسول نے بتلایا ہے فاظفر بذات الدین کا، یہ 100% کامیاب ہے. اور حسب و نسب اور خوبصورتی اور یہ زائل ہونے والی چیزیں ہیں. چند دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. بڑے بڑے نواب دیکھے ہم نے اسی ہندوستان میں. 47 کے بعد جو ان کی حالت ہوئی ہے، جو اپنے یہاں 10 15 نوکر رکھتے تھے، مزدور رکھتے تھے، اور سال بھر ان کو نوکری کرواتے تھے، تنخواہیں دیتے تھے، ان کے بچوں کی شادیاں ہوتی تھیں تو انعام و اکرام دیتے تھے، بڑا نام تھا ان کا، بڑی حویلی تھی، بڑی ڈیوڑی تھی. لیکن آج یہ حال ہے، ہمارے دیکھتے دیکھتے آج ان کے بچوں کو کہیں نوکری نہیں مل رہی، جو خود اپنے گھر 10 20 نوکر رکھتے تھے، جن کے یہاں لوگ اپنی بیٹیاں بہانے کے لیے بے چین رہتے تھے. آج ان کے لڑکوں کو کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے.
انقلابات ہیں زمانے کے. تو ان باتوں میں کوئی دم نہیں ہے. دم ہے تو دین میں ہے. مالدار ہے دیندار ہے، غریب ہے دیندار ہے، متوسط طبقے کا ہے دیندار ہے، تو اس کی صفت دینداری کی سب کے اندر برابر پائی جاتی ہے، اور وہ سب کے لیے قابل قبول ہے. اس کے یہاں سب کا احترام ہے دل میں. اس کے احترام کا تعلق مال سے نہیں ہے. مال ہے تو بڑے بھیا سلام، اور مال نہیں ہے تو سلام لینا بھی گوارا نہیں. خوبصورتی ہے تو بڑے بنے بناؤ سنگار، سونا چاندی ہیرے جواہرات کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جہاں مال کھسکا وہاں پھر کوئی کسنمی پرسد کے بھیا کون ہو کیہو نہ ہی پوچھے. تو یہ مال، خوبصورتی، حسب و نسب، یہ سب چیزیں وقتی ہیں. جو دائمی چیز ہے وہ دینداری ہے. تو شریعت نے کہا کہ دیندار گھرانے میں رشتہ کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نصیحت: اگر تمہیں کوئی بااخلاق، دیندار، صحت مند لڑکا ملے اور تمہاری لڑکی ہے تو آپ اس سے شادی کر دو. لڑکی ہے اور کوئی لڑکا مل جائے مناسب، شادی کر دو، روکو مت. نہیں یہ بھی ہوتا وہ بھی ہوتا، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. آج کل ہمارے زمانے میں جو عورتیں ہیں، عورتوں ہی کا دماغ زیادہ خراب ہے، اور ان کی کرتوت اور بدنامی مرد کے ساتھ. کرتوت ان کی ہے، دیکھنے جاتی ہے، رشتہ دیکھنے جاتی ہے. کون جاتا ہے؟ یہی عورتیں جاتی. ہاں اب گھر میں آ کے بیٹھے تو میں کہہ رہی لڑکی مناسب ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے رشتہ. لڑکے کی بہن کیا کہہ رہی ہے؟ ارے یہ ماں کہاں پھنس رہی ہو؟ اس کا رنگ کیسا ہے؟ وہ پاؤڈر ووڈر لگا رکھا تھا اس نے، ہمیں تو اچھی لگی نہیں لڑکی. ارے اس کو تو کپڑے پہننے کے ڈھنگ نہیں ہے. اور دیکھو تو ہمارا بھیا کتنا بلند و بالا ہے. اور یہ لڑکی تو ٹھگنی ہے. تو کبھی ٹھگنی ہے، کبھی کالی ہے، اور کبھی گٹی ہے، کبھی ناٹی ہے. کیا کیا چیزیں نکال نکال کے رشتے ٹھکراتی رہتی ہیں. پھر آخر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ عمر بڑھتی رہتی ہے اور لڑکے کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے. پھر کانی، کبڑی، لولی، لنگڑی، کالی، کلوٹی، جس طرح کی بھی لڑکی ملے سب قبول ہے. اور پھر آ کر وہ جو جھاڑو پھیرتی ہے ان کے چہروں پہ، منہ پہ، وہ پھر یہی جانتی ہیں کہ پھر اس کا انداز کیا ہوتا ہے. اچھے رشتے ٹھکرا دیتی ہیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں مناسب رشتہ مل جائے تو فوراً ہاں کر دو اور اللہ پر بھروسہ کرو. فرماتے ہیں اگر ایسا تم نے نہیں کیا تکن فتنۃ و فساد عریض، تو سماج میں فتنہ پھیل جائے گا اور فساد اتنا بڑھ جائے گا کہ روکے نہیں رکے گا. ہم دیکھ رہے ہیں آج کے ہمارے سماج میں یہی صورتحال ہے، اور اس صورتحال سے سارا سماج بے حال ہے. لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کا دماغ درست نہیں ہو رہا ہے، مان نہیں رہے. آج بھی سب سے بڑا معیار پیسہ بنا ہوا ہے. نیکی، دینداری، پرہیزگاری، اخلاق مندی، نماز روزے کی پابندی یہ کوئی چیز نہیں ہے. جبکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دین کے پابند لوگ، مولوی لوگ، حافظ لوگ، ان کے یہاں رشتہ کرنے سے ایک دو نالائق نکل جائے تو نکل جائے، باقی ان سے اچھا داماد کوئی نہیں ہوتا.
तो नेक लोगों को, दीनदार लोगों को पसंद करो, सब्र से, सुकून से और शुक्र से जिंदगी गुजारते हैं, आपका एहतराम करते हैं, आपकी बेटी का एहतराम करते हैं और उसको बेहतर हालत में रखने की पूरी कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि उनका घर बहुत बड़ा नहीं, उनकी आमदनी कोई बहुत बड़ी नहीं, लेकिन बेटियां भूखी नहीं मर रही हैं और उनके घर में फाके नहीं हो रहे हैं। लड़कियों को मार पिटाई की आदत नहीं है, शिकायतें नहीं आ रही हैं कि शौहर साहब बहुत मारते हैं, लाठियों से, डंडों से और जुबान से जो जख्म पहुंचाते हैं दिल को, उसकी तो पूछो मत। ये बात दीनदारों में नहीं होती, दुनियादारों में जरा सी उनके मिजाज के खिलाफ हुई तो ना आपका एहतराम, ना अल्लाह का एहतराम, ना रसूलुल्लाह का एहतराम, ना समाज का एहतराम, ना बीवी का एहतराम, कोई हक नहीं निभाते और बिल्कुल जानवर बन जाते हैं और औरतों को बिला वजह मारते पीटते और उनके साथ जानवर जैसा सलूक करते हैं। ये बदतरीन किस्म के लोग हैं। ऐसे लोगों को अपनी बेटियां मत दो और इनसे अपने आप को बचाओ, अपनी बेटियों को बचाओ। आज का ये एपिसोड हम यहीं पर खत्म करने की कोशिश करेंगे, हमारा वक्त पूरा हुआ। इंशाअल्लाह बाकी और बातें निकाह के सिलसिले में इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपके सामने रखी जाएंगी। तो दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।